اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم، السلام علیکم۔ الائڈ اسکول سپیریئر بیریا کیمپس نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لیکچر کا اہتمام کیا ہے۔ ویک 5 کی ڈائری میں آپ کو درخواست لکھنی ہے۔ درخواست کا عنوان ہے اپنے علاقے کے ناظم کے نام درخواست لکھیں، محلے میں باقاعدہ صفائی کے انتظام کے لیے۔ درخواست لکھنے سے پہلے میں آپ کو درخواست کے بارے میں بتاتی ہوں۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عرضی، گزارش، عرض داشت، خواہش وغیرہ۔ اصطلاحی طور پر کوئی انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی افسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، درخواست لکھنے کے لیے کچھ ہدایات ہیں جنہیں آپ قلم بند کر لیں، اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں اور ہمیشہ اسی ہدایات کی روشنی میں درخواست لکھیں۔ سب سے پہلی بات، درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کرنی چاہیے۔ درخواست تحریر کرنے سے پہلے افسر یا حاکم کا عہدہ لکھا جائے، جیسے کہ باخدمت جناب۔ ہماری اس نمونے کی درخواست کی طرف آپ نظر ڈالیں۔ باخدمت جناب ناظم اعلیٰ ا ب ج۔ درخواست کے فوراً بعد شہر کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن امتحانی نقطہ نگاہ سے آپ شہر کا نام نہیں لکھیں گے، آپ ا ب ج لکھیں گے۔ لیکن اگر حقیقی زندگی میں آپ کسی افسر کو درخواست لکھ رہے ہیں تو پھر شہر کا نام ضرور تحریر کیجیے۔ یہاں میں ایک اور دو باتیں آپ کو بتاتی جاؤں جو اسٹوڈنٹس اکثر غلط کر دیتے ہیں۔ وہ کچھ یوں لکھتے ہیں: بخدمت جناب ناظم اعلیٰ صاحب۔ جناب اور صاحب یہ دونوں لفظ اکٹھے نہیں آتے، کیونکہ دونوں ہم الفاظ ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں۔ جناب کے معنی ہوتے ہیں حضور، صاحب، آستانہ، حضرت وغیرہ، اور اگر ہم صاحب کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہیں دوست، ساتھی، آقا، حاکم وغیرہ۔ اب جب دونوں ہی ایک جیسے الفاظ کے معنی دے رہے ہیں تو اس لیے دونوں لفظ لکھنا آپ کے نمبر کم کر سکتا ہے۔ نام لکھنے کے بعد افسر کے لکھنے کے بعد آپ بالکل انتہائی دائیں طرف جناب عالی کا لفظ لکھیں گے اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت استعمال کریں گے۔ یہ علامت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ندائیہ کی علامت کہتے ہیں، اور یہ اپلیکیشن میں درخواست میں جناب عالی کے بعد تحریر کی جاتی ہے۔ ایک اور بات جو یہاں بتانا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ اکثر جناب عالی کی جگہ جناب عالیہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو طلبہ مذکر کا صیغہ ہو یا مؤنث کا صیغہ ہو، دونوں صورتوں میں جناب عالی آتا ہے، جناب عالیہ نہیں آتا۔ اگر آپ جناب عالیہ لکھیں گے تو آپ کا ایک نمبر کٹ جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ تمہیدی کلمات لکھیں گے، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مؤدبانہ گزارش ہے یا نہایت ادب سے گزارش ہے۔ آپ یوں بھی تحریر کر سکتے ہیں، نہایت ادب سے التماس ہے۔ ہم نے اپنے نمونے میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: ہم سب اہل محلہ بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں۔ ہم نے تمہید یوں باندھی ہے۔ آگے ہم اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں: ہمارے محلے میں صفائی کا نظام انتہائی ناقص ہے۔ گلیوں میں جا بجا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ گھروں میں گندا پانی صحیح نکاس نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پہ نالیوں میں رکا رہتا ہے اور نالیوں سے نکل کر گلیوں میں پھیل جاتا ہے، جس سے آمد و رفت میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔
اہل محلہ اس غلاظت کی بدبو سے بہت پریشان ہیں۔ از کرم عوام کی تکلیف کا ازالہ فرمائیں، ہمارے محلے میں صفائی کا مناسب انتظام کر کے شکر گزاری کا موقع بخشیں۔ اچھا درخواست اچانک ختم نہیں کی جاتی، بلکہ ختم کرنے سے قبل آخری جملوں کے بعد چند اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہیں۔ اب اسے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں تاحیات آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا، آپ کی بے حد نوازش ہے، یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں اللہ آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے۔ آپ اپنے نمونے کی درخواست کی طرف دیکھیں، ہم نے یہاں لکھا ہے صفائی کا مناسب انتظام کر کے شکر گزاری کا موقع بخشیں۔ درخواست تحریر کرنے کے انتہائی دائیں طرف آپ تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ لکھتے وقت بھی آپ دو باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ تاریخ لکھتے وقت جو مہینہ ہے وہ آپ لفظوں میں لکھیں گے، تاریخ جو جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اور سن آپ ہندسوں میں لکھیں گے، جیسے کہ ہم نے نمونے کی درخواست میں تحریر کیا ہے۔ اب درخواست لکھنے کے بعد درخواست کے نیچے انتہائی بائیں طرف درخواست گزار کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کو آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں، نیاز مند بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ اہل محلہ لکھیں گے اور نیچے محلے کا نام لکھیں گے۔ پھر ایک بات بتاؤں کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے آپ محلے کا نام نہیں لکھیں گے۔ حقیقی زندگی میں جب آپ درخواست تحریر کر رہے ہوں گے تو آپ محلے کا نام لکھیں گے، لیکن پیپر کے دوران امتحانی نقطہ نگاہ سے آپ محلے کا نام نہیں لکھیں گے، ہمزات چھوٹی یہ اور بڑی یہ تحریر کریں گے۔ اسٹوڈنٹس یہاں ایک اور غلطی ہے جو طلباء اکثر کرتے ہیں، وہ تابع دار یا تابع فرمان تحریر کرتے ہیں۔ تابع فرمان کے معنی ہیں فرما بردار، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تابع دار لکھنا درست نہیں۔ تابع دار جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تابع رکھنے والا، ماتحت رکھنے والا۔ اگر آپ تابع دار لکھیں گے تو آپ کا ایک نمبر کاٹ لیا جائے گا۔ درخواست کے مختلف پورشنز ہیں، مختلف حصے ہیں، اور ہر حصے کے نمبر علیحدہ ہوتے ہیں۔ اوپر والا حصہ، درمیانی حصہ اور اختتامی حصہ، ہر حصے کا کو درست انداز میں لکھنا ضروری ہے، تبھی نمبر آپ کے امتحان میں پورے آئیں گے۔ امید کرتی ہوں یہ چند باتیں، چند ہدایات ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے اور اس سے آپ کے لیے ایک درخواست لکھنا آسان ہو جائے گی۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔